اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم الذین جان لیا آپ نے، علمتم جان لیا آپ نے، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا نعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کی اس حرکت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑ دیا تھا، تجاوز کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں وہ واقعہ یاد ہے، تم جانتے ہو کہ جب تمہیں میں سے وہ لوگ تھے، تمہارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی۔ ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا کہ یہ دن عبادت کے لیے خاص ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کو خاص کیا ہے۔ تو ہفتے کے دن ان کو مچھلیوں کے پکڑنے سے منع کیا، تو انہوں نے اس منع پر باز نہ آئے بلکہ انہوں نے نافرمانی کی، اور بعض لوگوں نے ہیلے بہانے کیے تو انہوں نے ہفتے کو بھی مچھلیاں پکڑ لی۔ اس کا تفصیلی واقعہ، تفصیلی ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر 166 تک ہے، وہاں پر ذکر کریں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں یہ واقعہ مشہور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اے یہودیو، تم یاد کرو کہ تم لوگوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی تو ہم نے تم لوگوں کو یہ سزا دی تھی کہ فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے کہا ان سے کہ کونوا قردۃ خاسئین تم بندر، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو خیر یہ لوگ، ان کو یہ سزا ملی اللہ کی نافرمانی کی، اور ان کی شکلیں چینج ہوگی اور یہ بندر بن گئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنایا اس کو، یعنی اس واقعے کو، نَكَالًا عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا جو سامنے تھے، جو حاضر تھے ان کے لیے بھی عبرت تھی کہ دیکھو ان نے نافرمانی کی ہے، اگر تم نے بھی نافرمانی کی تو کہیں تمہارا حشر بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے تھے، یعنی جو اس وقت حاضر نہ تھے یا جو بعد میں آنے والے ہیں، اور بعد میں آنے والوں سے مراد امت محمدیہ بھی ہو سکتی ہے، کہ ان کے لیے بھی اس واقعے میں عبرت ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حدوں کو توڑ دیا، اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کی فرمانبرداری نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ تو یہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت، اور بعد میں آنے والے آج تک جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اس میں نصیحت بھی ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی خطا نہ ہو جائے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم اس سے بچے رہیں اللہ کی نافرمانیوں سے، کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ہزوا کا مطلب ہوتا ہے مذاق بنانا۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے یہ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم گائے کو ذبح کریں؟
قال، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں ہو جاؤں جاہل لوگوں میں سے، میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، تمہارے ساتھ مذاق کروں، اللہ کا آرڈر ہے اس کو مان لو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنا، یہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اصل میں بنو اسرائیل جب مصر میں رہتے تھے تو یہ مغلوب تھے، اور مصر کے فرعون وغیرہ ان پر غالب تھے، ان کی عادات ان میں آ چکی تھی، اور اسی طرح یہ شرک کرنا، یعنی گائے کی عبادت کرنا، یہ چیز بھی ان میں سرایت کر چکی تھی۔ آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کا بچہ بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ گاؤ پرستی ان میں آ چکی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے جب ان میں ایک کیس آ گیا کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا، اب قاتل کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، لوگ پریشان ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کیس لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر جو گاؤ پرستی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کہ گائے جب اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے، جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، تم اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرو گے تو تمہارے لیے نفع و نقصان کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ شرک کے اس برے عقیدے کو بھی ختم کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم گائے کو ذبح کر لو۔ اب وہ لوگ بڑے نافرمان تھے، انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ گائے جس کی ہم پرستش کر رہے تھے، یا جس کو ایک پرستش کے لیے جس بچڑے کو ہم نے معبود بنا رکھا تھا، اور تم اسی نسل میں سے یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہو، تو یہ مذاق ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب یہ دعوت توحید دی اور کہا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ اللہ کا حکم سناتا ہوں۔ تو جب گائے کے ذبح کا حکم ان کو سنایا گیا تو انہوں نے اس کے بعد سوال شروع کر دیے، آگے آیات آ رہی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو گائے کو عربی زبان میں بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ ایک گائے کو کہیں گے، بقرتن یا بقرتن لفظ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک گائے، اور ویسے جو گائے کی جنس ہے اس پہ بقر بولا جاتا ہے، بقر، جیسے تمر کہتے ہیں کھجور کو، اور ایک کھجور ہو تو تمرتن کہتے ہیں، تو ایسے ہی یہ ہے بقرتن، بقرتن، ان تذبحوا بقرتن، کہ تم ذبح کرو گائے کو، اور اسی وجہ سے، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو باقی ان نے پھر اس پر سوال شروع کر دیے، اور وہ سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے، یہ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔